بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، اور حرام کر دیا اس بات کو ہر اس بستی پر اہلکناہا جس کو ہلاک کیا ہم نے، انہم لا یرجعون کہ بے شک وہ کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی ان کا واپس لوٹنا حرام ہے، ناممکن ہے۔ تو حرام بمعنی امپاسبل، ناممکن ہے۔ ہر اس بستی کو جس کو صفحہ ہستی سے مٹایا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے، اور ان کو ان کی بدعمالیوں کی سزا میں تباہ و برباد کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے انہم لا یرجعون کہ دوبارہ وہ کبھی دنیا میں لوٹ کر نہیں آئیں گے، بلکہ قیامت کے دن ہی اٹھائے جائیں گے۔ جن جن بستیوں کو تباہ و برباد کیا گیا، ہلاک کیا گیا، ان بستیوں کے کچھ واقعات قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں، اور ان کے جو اعمال بد ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایسی بستیاں جن میں سر فہرست حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، جن کو اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ رب العزت کی توحید کا وعظ سنایا ہے، اور انہیں ان کے 5 تن بزرگوں سے جن کی وہ مجسمے تمثیلیں بنا کے پوجا پاٹ کرتے تھے، اور ان کی شبیہ بنا کے اور ان کے بت صنم بنا کے ان کے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، پھر ان کے نام پہ دوسروں کو بلا کے میلے ٹھیلے لگا کے ان کے نام کی شرینیاں بانٹتے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے انہیں بتایا اور سمجھایا کہ یہ سب رزق پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس رزق کو استعمال بھی اللہ کی مرضی سے کرنا ہے۔ اگر تم اس رزق کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے نام کے اوپر تقسیم کرنا شروع کرو گے تو یہ اللہ رب العزت کی ذات میں، صفات میں شرک ہوگا، جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن تم غیر اللہ کے نام پہ انہیں ذبح بھی کرتے ہو، تقسیم بھی کرتے ہو، دیگیں بھی چڑھاتے ہو، لنگر بھی لگاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی پاداش میں ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ پوری روئے زمین پہ سیلاب آیا، پانی کا عذاب آیا، اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ پانی نہ ہو، بلکہ ہر طرف پانی پانی اس قدر ہو گیا، نہ کوئی مکان بچا، نہ کوئی دکان بچی، نہ کوئی مارکیٹ بچی، نہ کوئی بازار نظر آیا، نہ کوئی پلازا نظر آیا، نہ کوئی ٹاور نظر آیا، نہ کوئی بلڈنگ نظر آئی، ہر شے غرق ہو گئی۔ بچ کے زندہ رہے تو وہی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَّةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ تو اللہ رب العزت نے آنے والی نسلوں کو بتایا کہ جو ہمارے حکم کی خلاف ورزی کریں گے ہم انہیں مٹانے پہ قادر ہیں، نئی مخلوق لانے پہ قادر ہیں۔ اگر من حیث القوم تم بھی ہماری نافرمانی کرو گے تو
تو تمہیں تباہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، بلکہ جیسے پہلی قومیں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں ایسے تمہیں بھی تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں، اس مہلت سے لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالی ہم سے بڑا راضی ہے، تبھی تو ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی عذاب نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دیں، اے پیغمبر کہہ دیں کہ وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی ملکیت ہے، شہنشاہیت ہے، اگر وہ چاہے تو پل بھر میں ساری کائنات کو ختم کر کے نئی دنیا آباد کر سکتا ہے۔ اس کے اختیار میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کی ربوبیت میں ہے، خالقیت میں ہے، مالکیت میں ہے، شہنشاہیت میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ایک جنم سے دوسرے جنم میں منتقل کیا جائے گا، دوسرے سے تیسرے میں، چوتھے میں، ساتویں میں، 10ویں میں، 12ویں میں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، جو ایک دفعہ مر جائے، ختم ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، دوبارہ پلٹ کے یہاں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ نیک لوگوں کا دل نہیں چاہتا آنے کو، اور جو بد ہیں انہیں کوئی آنے نہیں دیتا۔ نہ نیک روحیں واپس آتی ہیں، نہ ہی بد روحیں واپس آتی ہیں۔ اس دنیا سے ان کا کنیکشن کٹ چکا ہے۔ نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ادنا، نہ کوئی اعلیٰ، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی عربی، نہ کوئی اجمی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی علی، نہ کوئی نبی، نہ ہی کوئی رایا میں سے، نہ ہی حکمرانوں میں سے، نہ انسانوں میں سے، نہ جنات میں سے۔ جو بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے پلٹ کے دوبارہ دنیا میں آ ہی نہیں سکتا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اللہ تعالیٰ نے واپس آنا ان کا حرام ہی قرار دے دیا ہے۔ اہلکناہا، خاص طور پر وہ جن کو ہم نے ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا، انہم لا یرجعون، وہ واپس آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو ایسی قوموں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان میں سے قوم سمود بھی تھی، قوم عاد بھی تھی، اور قوم شعیب علیہ السلام بھی تھی۔ تو ان کو ترتیب وار ایسے ایسے عذاب آئے کہ ایک ایک عذاب سے ہی ساری قوم تباہ کی گئی ہے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نظر آتا ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی نہیں نظر آتا۔ ایسے پڑے ہوئے تھے ان کے لاشیں جیسے بڑے بڑے کھجور کے تنے زمین سے کاٹ کے پھینک دیے جائیں۔ ایسے طاقتور لوگ تھے، لیکن جب ان کو اکھاڑ کے پچھاڑ کے پھینکا گیا انہیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين۔ نہ آسمان والوں میں سے ان پہ کوئی رونے والا تھا، نہ زمین والوں میں سے ان پہ کوئی رونے والا بچا۔ ان میتوں پہ رونے والا کوئی نہیں تھا۔ کفنانا، دفنانا تو غسل دینا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی میتوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں بچا۔
لوارس پڑی ہیں میتیں، کئی دنوں تک، راتوں تک ایسے عبرت کے نشان بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسی قومیں ان کے اعمال بد کی بنا پہ انہیں تباہ و برباد کیا گیا ہے۔ حالانکہ اگر کچھ غور سے دیکھا جائے تو ان میں سے بعض ایسی قومیں ہیں جن کا اللہ رب العزت پہ ایمان بھی تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا نامکمل ایمان اور کچے دل کا ایمان، کچی سوچ کا ایمان، ظاہری ایمان اعمال بد ہونے کی وجہ سے انہیں عذاب سے نہیں بچا سکا۔ دنیا کے عذاب سے ایسا ایمان نہیں بچا سکا تو آخرت کے عذاب سے کیسے بچائے گا؟ وہ قوم جن کو اللہ رب العزت نے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور جنہیں کہا گیا تھا کونوا قردۃ خاسئین، کیچڑ میں لت پت اور ایک دوسرے سے لڑ کے خونو خون ہو جانے والے بندر ذلیل بن جاؤ۔ جب انسانوں سے وہ بندر بنائے گئے نا تو کیچڑ میں لت پت تھے، پھر آپس میں لڑ کے خونو خون ہو گئے تھے۔ تو اس حالت کی نقشہ کشی کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حالانکہ اگر ہم تاریخ کا اور اسرائیلی روایات کا اور قرآن پاک کی بعض آیات کا مطالعہ کریں تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کا اللہ پہ بھی ایمان تھا، اللہ کے رسولوں پہ بھی ایمان تھا، لیکن ایسا کم درجے کا ایمان، ٹل میل ایمان انہیں عذاب سے نہیں بچا سکا، کیونکہ عمل نہیں تھے، عمل بد کرتے تھے۔ کرتے کیا تھے؟ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑتے تھے۔ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا کوئی بہت بڑا گناہ ہے، مچھلیاں تو سارے پکڑتے ہیں، تو مچھلی پکڑنا جائز بھی ہے، کھانا حلال بھی ہے، لیکن جرم ان کا اس قدر تھا کہ ان کے اوپر واجب اور لازم تھا کہ تم نے پورا ہفتے کا دن، جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن، جمعے کا خاص وقت عبادت کا ہے، ان کے لیے ہفتے کا پورا دن عبادت کا تھا۔ تو وہ عبادت کے وقت میں کاروبار کر رہے تھے، حالانکہ باقی دنوں میں وہ کاروبار حلال تھا، تو اس عبادت کے دن کاروبار کو نہ صرف حرام قرار دیا گیا بلکہ وبال جان بھی بن گیا۔ ایک تو وہ عبادت کے وقت کاروبار کر رہے ہیں، اور دوسرا کرتے کیا تھے؟ عبادت کے وقت وہی حرام کاروبار کر کے تو پھر حرام کام کرنے لگ جاتے تھے، حرام کاریاں شروع کر دی، انہوں نے غلط کاریاں شروع کر دیں، زنا بدکاری میں پڑ گئے، جیسے سر عام بندر اور خنزیر کرتے ہیں ایسے وہ شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں بندر اور خنزیر ہی بنا دیا، سزا یہی تھی۔ یہ تو اللہ رب العزت کا ہم پہ بڑا کرم ہے، اور سونے پیارے محبوب نبی کی دعا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بچے چلے جا رہے ہیں، وگرنہ ایسے لوگوں کی سزا آج بھی یہی بنتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے یہ نظام سسٹم چل رہا ہے، اللہ کی رحمت سے نظام بچا ہوا ہے۔ تیری رحمت نہ ہو اگر درمیان میں ابھی آگ لگ جائے سارے جہان میں۔ تو جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا ہے، ان میں سے صرف یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی حالی شرک کی وجہ سے لوگ برباد ہوئے ہیں، وہ فحاشی اور یعنی بے حیائی بدکاریوں کی وجہ سے بھی برباد ہوئے ہیں۔ وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ شرک کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں، وہ حرام کاری، حرام خوری اور لڑائی جھگڑے، دنگا فساد اور کاروبار کے اندر اس قدر دھوکہ اور فراڈ تھا کہ ان کے فراڈ کے اور دھوکے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نشاندہی فرمائی ہے
کہ ایسی قوموں کے کاروبار اس قدر حرام پہ مبنی تھے کہ انہیں ختم کرنا ہی علاج تھا اور کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ جیسے جسم کے اندر کوئی زخم ہو جائے تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کینسر کے پھوڑے کو کاٹ کے پھینک دیا جائے، وگرنہ باقی سارا جسم وہ بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ان قوموں کو کاٹ کے پھینک دیا گیا تاکہ باقی بچ جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ نے ان کے لیے بد دعا کیوں کی ہے؟ قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا باری تعالیٰ کافروں کا ایک گھر بھی زندہ نہ بچے، سب کو تباہ کر دے۔ کہنے والوں نے کہا حضرت بچوں کا کیا قصور ہے، انہوں نے تو ابھی دنیا دیکھی نہیں ہے، تو وہ بھی درمیان میں غرق ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ دعا کریں جو قصوروار ہیں وہ غرق ہوں، جو بچے ہیں بچ جائیں۔ فرمایا میں نے کئی نسلیں دیکھی ہیں جو بچہ بھی جوان ہوتا ہے وہ بڑوں سے بڑھ کے ہی حرام خور نکلتا ہے، اس لیے ان کے لیے ابھی تک دعا یہی ہے انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ جو بھی بڑا چھوٹا بڑا ہوتا ہے بڑے سے بھی بڑا نکلتا ہے۔ توبہ استغفر اللہ۔ تو جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا ہے اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، رب تعالیٰ نے ان کی سزا ہی یہی بنتی تھی۔ پھر کئی لوگوں کو مہلت ملی ہوتی ہے، بڑے بڑے غبن کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈیفالٹر ہوتے ہیں، بڑے بڑے جرائم پیشہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے ظالم ہوتے ہیں، جابر ہوتے ہیں، قہر زدہ ہوتے ہیں، اور ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہیں، آنکھیں بھی پتھرا چکی ہیں، دماغ ان کے سخت ہو چکے ہیں، رحم نام کی کوئی شے نہیں ہے، نیکی نام کا ذرہ بھی نہیں ہے، عاجزی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی سزا دنیا میں تو ہے ہی نہیں کہ بڑی سے بڑی سزا بھی ان کے لیے تھوڑی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جہنم کی سزا رکھی، قبر کی سزا رکھی ہے۔ دنیا میں ایسے مجرموں کے لیے سزا ہی کوئی نہیں ہے، جتنی بھی سزا دی جائے وہ چھوڑی ہے۔ اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی کر لو عیش، رج کے جرائم کر لو، ایک نہ ایک دن تو ہمارے قبضے میں آنا ہی آنا ہے، پھر ہم ایسا شکنجا کسیں گے تمہیں کوئی چھڑا بھی نہیں سکے گا۔ اللہ جسے پکڑے اسے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کی شفاعت پہ اور آپ کے قیامت کے دن رؤوف الرحیم نبی ہونے پہ آسرے لگائے ہوئے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں انہیں بھی کان کھول کے سن لینا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دن کہہ دیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا باری تعالیٰ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا آج میرے کچھ نہیں لگتے ہیں، میں نے انہیں بھی چھوڑ دیا۔ اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں، ترک کر دیں، دنیا کی کوئی طاقت، باقی کے اولیاء مل جائیں، اصفیاء مل جائیں، اصحاب مل جائیں، اہل بیت اطہار مل جائیں، آل رسول مل جائیں، دنیا کے بادشاہ مل جائیں، رایا مل جائیں، طاقتور مل جائیں، پہلوان مل جائیں، سرمایہ دار مل جائیں، مالدار مل جائیں، کر و فر والے مل جائیں، زمین و آسمان کے کلابے ملانے والے مل جائیں، جسے اللہ ترک کر دے، اللہ کے رسول ترک کر دیں، دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتی۔ سارا کچھ سن کے بھی اگر بندے کی سوئی وہیں اٹکی رہے دماغ کی تو اسے پھر اللہ ہی سمجھ دے۔ اور اللہ بھی کسی کو ایسے نہیں سمجھ دیتے، جو ہدایت کی طرف آتا اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں۔ یہدی من یشاء کا معنی یہ نہیں کہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے،
اس کا صحیح معنی یہ ہے جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں. یضل بہ من یشاء، اللہ ایسے نہیں کسی کو گمراہ کرتا، سارا قصور اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. جو گمراہی کی طرف پلٹتا ہے، لپکتا ہے، بھاگتا ہے، اللہ اسے گمراہی پہ پھر چلا ہی دیتے ہیں. اور جو ہدایت کی طرف آتا ہے، ایک قدم آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تم ایک قدم آؤ، ہم 10 قدم چل کے تمہیں اپنے دامن رحمت میں لے لیں گے. اور جو ایک قدم دور جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ پھر آتے ہیں چل پھر نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. جو اللہ رسول سے، قرآن حدیث سے، مسجد عبادت سے دور بھاگتا ہے، اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتے ہیں. قل فمن یملک، کون ایسی طاقت ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے اسے چھڑا سکے، بچا سکے. نصلہ جہنم، ہم اسے جہنم کا ایندھن بنائیں گے. وساءت مصیرا، وہاں سے بدترین جگہ کوئی ہے نہیں. ابھی وقت ہے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، پلٹ آئے، ورنہ پہلی قوموں کو کوئی نہیں بچا سکا. اگر تم ان کے راستے پہ چلتے رہے تمہیں بھی کوئی نہیں بچا سکے گا. حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون، نہ انہوں نے دنیا میں واپس پلٹ کے آنا اور نہ نیک اعمال کرنا. قیامت کے دن کہیں گے یا باری تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دے، ایک دفعہ واپس بھیج دے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، شاید یہ ایک سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کرے انہیں سمجھ آ جائے. جو لوگ قیامت کے دن جا کے کہیں گے کہ ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دے تو ہم بڑے ہی نیک بن کے آئیں گے. ہر بندے کو پتا ہے نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. وہ یہ سمجھیں کہ ہم قیامت سے ہو کے دوبارہ آ چکے ہیں، کر لو جتنی نیکیاں کرنی ہیں. اللہ نے سمجھو تمہیں دوبارہ ہی بھیجا ہے. زندگی میں کئی دفعہ بندہ موت کے منہ سے ہو کے واپس آتا ہے، بعض دفعہ آگ کے، بجلی کے جھٹکوں سے واپس آتا ہے، ایکسیڈنٹ سے واپس آتا ہے، بعض دفعہ کئی ایسے حادثے ہو جاتے ہیں. تو جو بالکل موت کو دیکھ کے ہاتھ لگا کے واپس آئے ہیں انہیں تو پکا یقین کرنا چاہیے کہ ہم واپس وہاں سے پلٹ کے واپس آئے ہیں. اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رسول کی نافرمانی نہ کرنی ہے، نہ دیکھنی ہے، نہ ہوتی دیکھ کے برداشت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور حرام ہے یہ بات، ناممکن ہے یہ بات بستی والوں پر جن کو ہم نے ہلاک کیا. انہم لا یرجعون، بے شک نہیں وہ واپس پلٹیں گے. صدق اللہ العظیم.